جو گفتگو تھی وہ کہنے لگا کہ دیکھو مرزے کا نام نہیں لکھتے، کل کوئی اور دعوے نبوت کرے گا پھر تم کو کہ اس کا نام لکھو کافر، پھر کوئی اور دعوے نبوت کرے گا اس کا نام لکھو یہ کافر. اس لیے ہم یوں عنوان دے دیتے ہیں جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ کافر. حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ فرمانے لگے بھٹو صاحب کیا کہہ رہے ہو، میرے پاؤں کے اندر کانٹا چبھا ہوا ہے اور میں کہتا ہوں تم کانٹا نکالو، مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے، اور تم کانٹا نکالنے کی بجائے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں لوہے کے جوتے بنوا کے دے دیں کہ آئندہ تمہیں کانٹا نہیں چبھے گا. پہلے میرے کانٹا تو نکالو بعد میں جوتے کی بات چلے گی. اب خاموش ہو گئے. ساتھ میں بیٹھے قانون دان وہ کیا بولے، وہ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے قانون کے اندر آئین کے اندر کسی کا نام نہیں ہوتا. تو حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے آپ جیسے قانون دان بندے کو قانون دان نہیں بننا چاہیے، تمہیں ابھی تک یہ علم نہیں ہے کہ قائد اعظم کا نام پاکستان کے آئین کے اندر درج ہے. اب یہ یہاں پہ بند ہوگا. آگے بیٹھے تھے کوثر نیازی صاحب، تو انہوں نے فوراً سوال شروع کی. حضرت مجھے بھی اجازت ہے میں ایک سوال کر لوں؟ جی کرو. آئین اتنا مقدس ہے کہ قرآن مقدس سے اس کو نکال کے لکھا گیا ہے، اور تم مرزے کا نام ایک میں لکھ کر آئین کو پلید کیوں کرنا چاہتے ہو؟ لہذا نام درج نہیں کرو، مطلق لے کرو. لیکن آگے بھی تو حضرت مفتی محمود تھے نا رحمہ اللہ، وہ فرمانے لگے تیرے جیسے بندے کو کیا پتا، قرآن کے اندر شیطان کا نام آیا ہے، قرآن ناپاک نہیں ہوا. قرآن کے اندر فرعون کا نام آیا ہے، فرعون کے نام کے آنے کی وجہ سے قرآن پلید نہیں ہوا. قرآن مقدس کے اندر حامان کا نام آیا، قرآن کے اندر خنزیر کا نام آیا. اتنے نام آنے کی وجہ سے قرآن پلید نہیں ہوا، اور آئین کے اندر صرف مرزے کا نام آنے کی وجہ سے آئین کیسے پلید ہو جائے گا؟ بس یہ بھی خاموش ہے. لیکن آگے چل کے پھر جناب بھٹو فرمانے لگے مفتی صاحب بس بہت ہو گئی، تم جیت گئے اور ہم ہار گئے. اللہ اکبر، کتنا عظیم بات کی اس نے کہ تم جیت گئے ہم ہار گئے. لیکن آگے عالم تھے، سمجھدار آدمی تھے، وہ فرمانے لگے نہیں جناب بھٹو ہم نہیں جیتے، تم نہیں ہارے، بلکہ اسلام جیت گیا ہے، کفر ہار گیا ہے. اس لیے پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات درج کر دی گئی کہ مرزا اور اس کے جتنے ماننے والے ہیں، چاہے وہ لاہوری گروپ سے تعلق رکھتے ہوں یا قادیانی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، سارے کے سارے کافر ہیں. پھر آئین کے اندر یہ درج ہے کہ مرزائی آذان نہیں پڑھ سکتے، اسلام کے شعائر میں سے کوئی شعار استعمال نہیں کر سکتے، کسی مسلمان کو کھلے دعوت نہیں دے سکتے، اپنی عبادت خانے کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے. یہ پاکستان کے آئین کے اندر درج ہے، صرف علماء کے آئین میں نہیں، قرآن مقدس یا پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے اندر نہیں، بلکہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی یہ درج ہے. لیکن اس وقت سے ایک بات چل پڑی، مرزائی کہتے ہیں ہم اس قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں. جب قانون کو مانتے نہیں ہیں تو پھر پاکستان کے قانون کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے عہدوں کے اوپر تم کیسے فائز ہو سکتے ہو؟ اس لیے سارا اسلام پاکستان نے ان کو جو حقوق دیے انہوں نے از خود مسترد کر دیے ہیں. تو ختم نبوت کا آئین 7 ستمبر رات کے وقت کے اندر بنا، اور صبح چل کے اس کا اعلان کیا گیا کہ مرزا اور اس کے ماننے والے جتنے بھی پیروکار ہیں وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. جہاں اسمبلی کے اندر بات چلی تو جو زیادہ مین بات جس نے اسمبلی کے لوگوں کے کان کھڑے کر دیے، مرزا نے اس وقت جب دلائل جمع کیے گئے اور دلائل کے اندر علماء اہل سنت والجماعت نے دلائل پیش کیے، تو انہوں نے لکھا کہ دیکھو تمہارے مرزائی نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب 40 کے اندر، جو مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ کافر، وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور وہ زانیہ کی اولاد ہے. یعنی انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور مرزائی مسلمانوں کو حرام زادہ تصور کرتے ہیں. اب اس کی وجہ سے جب اسمبلی کے اندر افراد موجود تھے ان ساروں کے کان کھڑے ہو گئے تو ہمیں مسلمان نہیں تصور کرتے، مسلمان سے آگے چل کے ہمارے نسب کے اوپر دھبا لگاتے ہیں کہ یہ زانیہ کے اولاد ہیں. تب جا کر اسمبلی کے اندر بھی جتنے افراد موجود تھے
ایک ووٹ بھی مرزائیوں کے حق میں نہیں آیا، ایک ووٹ بھی. اور قومی اسمبلی کے اندر بھی مکمل طور پہ سارے کی ساری حمایت مسلمانوں کو حاصل رہی. اور یوں فرمایا کہ پاکستان کے آئین میں قانون بنا کہ مرزا اور اس کے ماننے والے سارے کے سارے کافر ہیں. ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت کی بات ہے کہ مرزائی ہمیں مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم دل کے ساتھ ان سے محبت کرتے ہیں. کس منہ سے؟ مرزائی ہمیں حلال زادہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم ان کے ساتھ آنا جانا رکھتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات رکھتے ہیں. یاد رکھنا، ایک عام کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اس کا معاملہ اور ہے، اور ایک مرزائی ہے، مرزائی کا معاملہ اور ہے. عام کافر کی طرح مرزائی کا معاملہ نہیں ہے. بس اوقات ہم مسلمانوں کو دھوکہ پڑ جاتا ہے کہ جی یہودیوں کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے، عیسائیوں کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے، وہ کافر ہیں، مرزائی بھی تو کافر ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کرنا یا ان کے ساتھ معاملات رکھنا یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ ایک آدمی گوشت بیچتا ہے، گوشت، اور وہ اپنے پھٹے کے اوپر خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ یہ گوشت خنزیر کا ہے. اب مسلمان اس کے قریب جاتے ہیں، مسلمان کو پتہ چل جاتا ہے یہ خنزیر کا گوشت ہے، اور اسلام نے اسے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے. کسی مسلمان قریب نہیں بھٹکے گا. اس کے گوشت بیچنے والا اعلان کرتا ہے یہ کتے کا گوشت ہے، کوئی مسلمان لینے کے لیے اسے تیار نہیں ہوگا. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو خنزیر کو ذبح کرتا ہے، کتے کو ذبح کرتا ہے، اور گوشت لے کے پھٹے کے اوپر رکھتا ہے، اور ساتھ میں اعلان کیا کرتا ہے کہ یہ بکرے کا گوشت ہے. اب یہ انسان اس سے خریدتا ہے دھوکہ کھا کے، اگر اس کو استعمال کرتا ہے. اب ہم سب کے ہاں یہ مجرم زیادہ ہے اس آدمی کے بنسبت جو کھلے عام گوشت بیچ رہا ہے اور ساتھ میں اعلان بھی کر رہا ہے کہ یہ کتے کا گوشت ہے. مسلمان اس کے نظریات سے واقف ہو جائیں گے کہ یہ غیر مسلم ہے اور کتے کا گوشت بیچ رہا ہے، یہ غیر مسلم ہے، خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہے، اس لیے ہم اس سے گوشت نہیں لیں گے. لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو مسلم بھی ظاہر کرے اور ساتھ میں بتائے کہ یہ گوشت خنزیر کا نہیں ہے، یہ کتے کا گوشت نہیں ہے، بلکہ یہ بکرے کا گوشت ہے، حقیقت میں وہ کتے اور خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہے، تو مسلمان کہیں کہ یہ زیادہ مجرم ہے اس لیے کہ اس نے لیبل غلط لگایا ہوا ہے. یوں ہی مرزائی اپنے آپ کو کافر نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے مسلمانوں کو دھوکہ دے کے مسلمانوں سے تعلیمات لیتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے کے مسلمانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں. اور ایک یہودی اور عیسائی ہے جو کھلے طور پہ کافر ہے اور وہ کہتے ہیں ہم کافر، ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، ان کے ساتھ ہم معاملات رکھ سکتے ہیں. لیکن جو دھوکہ باز بن کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے اس کے لیے قانون الگ ہوا کرتا ہے. اس لیے مرزائیوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا یہ اپنے پیغمبر کو روزے میں تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے. ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کی ذات پہ پیش کیے جاتے ہیں. جب ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے اور وہاں یہ بھی لکھا ہوگا تمہارے اس امتی نے فلاں وقت یہودی کے ساتھ مرزائی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، تمہارے اس امتی نے نام لیے جاتے باقاعدہ طور پہ کہ زید نے فلاں مرزائی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا، اس وقت پیغمبر کے چہرے اقدس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ایذا اور تکلیف پہنچتی ہوگی. اس لیے مرزائیوں سے دور رہنا اور ان کے معاملات کو اپنے معاملات تک نہ لے آنا تاکہ ہم اپنے پیغمبر کی سچی محبت کا ثبوت دے سکیں اور ان لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ ہم نے حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے تو مسلمان اس کے نتیجے کے اندر ہم سے کتنا نفرت کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے حق بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.